روس نے امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ کے خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ فارس نیوز ایجنسی کے مطابق روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے اپنے ایرانی ہم منصب سے کہا کہ روس ایران کے خلاف جنگ کے خاتمے اور خطے میں امن قائم کرنے کے لیے ہر قسم کی مدد فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ بیان دونوں ملکوں کے وزراء خارجہ کے درمیان ٹیلی فون پر بات چیت کے دوران دیا گیا۔ جنوبی لبنان میں جنگ بندی کے باوجود اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں ایک بچے سمیت کم سے کم 12 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ حملوں میں ایرانی حمایت یافتہ لبنانی گروپ حزب اللہ کو نشانہ بنایا گیا، مگر ان حملوں میں جاں بحق ہونے والوں میں زیادہ تر عام شہری شامل ہیں۔ میانمار کی زیر حراست سابق رہنما آنگ سان سوچی کو گھر میں نظر بند کر دیا گیا ہے۔ 80 سالہ نوبل انعام یافتہ رہنما کو 2021 میں فوجی بغاوت میں عہدے سے ہٹائے جانے کے بعد سے حراست میں رکھا گیا ہے۔ ٹونا مچھلی کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے۔ یہ دن ہر سال 2 مئی کو منایا جاتا ہے، جس کا مقصد غذائیت، اقتصادی ترقی اور ذریعہ معاش میں ٹونا مچھلی کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے ساتھ ساتھ حد سے زیادہ ماہی گیری کی روک تھام اور مشکلات سے دوچار آبادی کے تحفظ کے لیے پائیدار ماہی گیری کے طریقوں کی حمایت کرنا ہے۔ 2016 سے اقوام متحدہ کے تحت منائے جانے والا یہ دن آنے والی نسلوں کے لیے ٹونا مچھلی کے ذخائر کو محفوظ کرنے پر زور دیتا ہے۔ ٹونا مچھلی کی ماہی گیری دنیا کے سب سے پیچیدہ انتظامی ماحول میں کی جاتی ہے۔ ٹونا مچھلی بڑے پیمانے پر نقل مکانی کرنے والی قسم ہے اور یہ عالمی غذائی تحفظ، ذریعہ معاش اور بین الاقوامی تجارت کے لیے اہمیت کی حامل ہے۔ رات لاہور میں پاکستان سپر لیگ کے دوسرے ایلیمنیٹر میں حیدرآباد کنگز مین نے اسلام آباد یونائیٹڈ کو 2 رن سے ہرا دیا۔ حیدرآباد کنگز مین نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر 186 رنز بنائے۔ جواب میں اسلام آباد یونائیٹڈ کی ٹیم 20 اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 184 رنز بنا سکی۔ اب فائنل میں حیدرآباد کنگز مین کا مقابلہ کل پشاور زلمی سے لاہور میں ہوگا۔ میچ شام 7 بجے شروع ہوگا۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم گرم اور خشک رہنے کی توقع ہے، تاہم بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر اور گرد و نواح میں سپہر کے اوقات میں کہیں کہیں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 23 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 26، کراچی 30، پشاور 22، کوئٹہ 18، مظفر آباد 16، گلگت 11 اور مری میں 12 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ سری نگر، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں، بارہمولہ اور لیہ میں مطلع جزوی ابر آلود اور خشک رہنے کی توقع ہے، جبکہ جموں میں موسم گرم اور خشک رہے گا۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت: سری نگر، اننت ناگ، پلوامہ، بارہمولہ اور شوپیاں میں 12 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 24 اور لیہ میں 0 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بحری ناکہ بندی کی صورت میں ایران پر فوجی دباؤ ڈال رہے ہیں، جو اطلاعات کے مطابق ان کے نزدیک فضائی حملوں سے زیادہ مؤثر ہے۔ تاہم امریکی میڈیا نے بتایا ہے کہ ٹرمپ کو نئی فوجی کارروائی کے منصوبوں کے بارے میں بریفنگ دی جائے گی۔ نیوز ویب سائٹ ایکسیس نے بدھ کو یہ رپورٹ شائع کی۔ اس نے ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ فوج حملوں کی مختصر اور طاقتور لہر کی تیاری کر رہی ہے۔ حکام نے کہا کہ اس کا مقصد ایران پر دباؤ ڈالنا ہے کہ وہ جوہری معاملے پر مزید لچکدار رویہ اختیار کرے۔ ایران کے سپریم لیڈر مجتبی خامنائی نے جمعرات کو سرکاری میڈیا کے ذریعے ایک بیان جاری کیا۔ انہوں نے کہا کہ ان کا ملک جوہری اور میزائل صلاحیتوں کا قومی اثاثے کے طور پر دفاع کرنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران آبنائے ہرمز کے انتظام کا بلا شرکت غیر ذمہ دار ہے۔ جاپان کی وزیر اعظم تاکائچی سانائی نے ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ٹیلی فون پر بات چیت کی ہے اور خلیج فارس میں پھنسے ہوئے جاپان سے منسلک سمیت تمام ممالک کے بحری جہازوں کو آبنائے ہرمز سے محفوظ راستہ دینے کی درخواست کی ہے۔ تاکائچی نے یہ درخواست جمعرات کو پزشکیان کے ساتھ ٹیلی کانفرنس میں کی، جو تقریباً 20 منٹ تک جاری رہی۔ تاکائچی نے جاپان سے متعلق ایک بحری جہاز کے حال ہی میں اس آبی گزرگاہ سے گزرنے کا حوالہ دیا، جس میں عملے کے 3 جاپانی ارکان سوار تھے۔
انہوں نے کہا کہ وہ اسے جاپانی شہریوں کے تحفظ کے حوالے سے بھی مثبت پیش رفت کے طور پر دیکھتی ہیں۔ تھاکائچی نے قوی توقع ظاہر کی کہ امریکہ اور ایران جلد از جلد مذاکرات دوبارہ شروع کریں گے اور حتمی معاہدے تک پہنچ جائیں گے۔ اطلاعات کے مطابق پزشکیان نے ایران کے موقف کی وضاحت کی اور ایک دوسرے کے ساتھ قریبی رابطہ رکھنے کے معاملے پر جاپانی وزیر اعظم سے اتفاق کیا۔ اسرائیلی فورسز نے سامان کی ترسیل کے لیے اٹلی سے غزہ جانے والے تقریباً 50 بحری جہازوں کے ایک فلوٹیلا کی 20 سے زائد کشتیوں کو روک لیا ہے۔ انہوں نے جہاز میں سوار کچھ سرگرم کارکنوں کو بھی حراست میں لے لیا۔ اطالوی حکومت نے اسرائیلی رد عمل کی مذمت کی ہے۔ سرگرم کارکنوں اور دیگر کے ایک گروپ نے غزہ میں جان بچانے والی امداد پہنچانے کے مشن کو منظم کیا تھا۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان گزشتہ اکتوبر سے نافذ العمل جنگ بندی کے معاہدے کے باوجود غزہ بدستور سنگین انسانی صورتحال سے دوچار ہے، کیونکہ اسرائیلی اب بھی وہاں کی داخلہ چوکیوں پر قابض ہیں۔ اسرائیلی میڈیا نے جمعرات کو اطلاع دی ہے کہ اسرائیلی بحریہ نے یونانی ساحل کے قریب بحیرہ روم میں 21 بحری جہازوں کو روکا اور 170 سے زائد سرگرم کارکنوں کو حراست میں لے لیا۔ اٹلی کے دفتر برائے وزیر اعظم نے سرگرم کارکنوں کی حراست کی مذمت کی ہے اور ایک بیان میں اسرائیلی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ غیر قانونی طور پر حراست میں لیے گئے تمام اطالوی شہریوں کو فوری طور پر رہا کیا جائے، بین الاقوامی قانون کا مکمل احترام کیا جائے اور جہازوں میں سوار افراد کی سلامتی کی ضمانت دی جائے۔ امریکہ نے جوہری ہتھیاروں میں اضافے پر چین کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے اور بیجنگ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ امریکہ کے تجویز کردہ ہتھیاروں کے کنٹرول کے کثیر الجہتی مذاکرات میں شامل ہو۔ چین نے اس تنقید کو مسترد کر دیا اور مطالبے کا سخت جواب دیا۔ جملوں کا یہ تبادلہ بدھ کے روز نیو یارک میں جوہری عدم پھیلاؤ کے معاہدے یعنی NPT کے فریقین کی جائزہ کانفرنس میں ہوا۔ امریکہ کے معاون وزیر خارجہ برائے اسلحہ کنٹرول و عدم پھیلاؤ کرسٹوفر یو نے کہا کہ چین گزشتہ 15 سالوں میں اپنے جوہری ہتھیاروں میں کئی گنا اضافہ کرنے کے حوالے سے غیر شفاف بلکہ لاپرواہ ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جوہری ہتھیاروں میں کمی دیکھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہی وجہ ہے کہ امریکہ نے کثیر الجہتی تصویراتی استحکام اور اسلحہ کنٹرول مذاکرات کی تجویز پیش کی ہے اور چین سے اس میں شامل ہونے کا مطالبہ کیا ہے۔ ایک چینی مندوب نے جواب میں کہا کہ امریکی وفد نے جان بوجھ کر چین کے موقف اور تجاویز کی غلط تشریح کی ہے اور چین کے جوہری نظریے کو مسخ اور داغدار کیا ہے۔ 1 مئی 2026 سے چین نے ایسے 53 افریقی ممالک کے لیے مکمل طور پر زیرو ٹیرف پالیسی نافذ کر دی ہے جن کے ساتھ اس کے سفارتی تعلقات قائم ہیں۔ 1 مئی کو رات 12 بجے اس پالیسی کے نفاذ کے بعد ملک بھر میں درآمد ہونے والی پہلی کھیپ شینزن بے پورٹ پر کلیئر کی گئی۔ جنوبی افریقہ سے درآمد کیے گئے 24 ٹن سیب شینزن کسٹمز کی تیز رفتار نگرانی اور کلیئرنس کے بعد ملک بھر کے بڑے سپر مارکیٹس اور پھل و سبزی منڈیوں میں تقسیم کیے جائیں گے۔ اس کھیپ پر درآمدی ڈیوٹی 10% سے کم ہو کر 0 کر دی گئی ہے، جس سے مصنوعات کی لاگت میں نمایاں کمی آئی ہے۔ یہ زیرو ٹیرف اقدام اس سے قبل 1 دسمبر 2024 کو اٹھائے گئے قدم کا تسلسل ہے، جب چین نے اس کے ساتھ سفارتی تعلقات رکھنے والے تمام کم ترقی یافتہ ممالک جن میں افریقہ کے 33 ممالک شامل تھے کے لیے بھی زیرو ٹیرف نافذ کیا تھا۔ یہ نیا اقدام چین اور افریقہ کے درمیان تجارت اور سرمایہ کاری کے تعاون کو مزید فروغ دے گا اور افریقی ممالک کی ترقی کے لیے نئی توانائی فراہم کرے گا۔ 1 مئی کو صدر پاکستان آصف علی زرداری نے پاکستانی اور چینی اداروں کے درمیان ایک مشترکہ سرمایہ کاری معاہدے اور 2 مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کی تقریب کا مشاہدہ کیا۔ یہ معاہدے تعمیراتی مشینری، حیوانی صحت اور طبی ٹیکنالوجی کے شعبوں سے متعلق ہیں، جن کا مقصد اہم شعبوں میں عملی تعاون کو فروغ دینا ہے۔ اعلیٰ معیار کے آلات، مینوفیکچرنگ اور تعمیراتی مشینری کے شعبے میں تعاون کے لیے ایک مفاہمتی یادداشت الحسن ٹریڈ اسٹیبلشمنٹ، ثانی انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ اور ہینان جیلونگ انٹرنیشنل ٹیکنالوجی کے درمیان طے پائی۔
اس افریقی تعاون کا مقصد چین پاکستان اقتصادی راہداری سے متعلق کاموں کی معاونت، مکمل تعمیراتی مشینری اور آلات کی فراہمی میں تعاون کو مضبوط بنانا، پیشہ ورانہ تربیتی نظام کی ترقی اور فروخت کے بعد آپریشن اور دیکھ و بھال کی خدمات فراہم کرنا ہے۔ فریقین پاکستان میں کارخانے قائم کرنے اور تعمیراتی مشینری کے مقامی پیداوار کے فروغ کے امکانات کا بھی جائزہ لیں گے۔ ایک مشترکہ سرمایہ کاری معاہدہ حکومت سندھ کے لائف سٹاک اینڈ فشریز ڈپارٹمنٹ اور چین کے لوئیانگ ماڈرن بایولوجی گروپ کے درمیان طے پایا، جس کے تحت پاکستان میں جانوروں کی ویکسینز بشمول منہ اور کھر کی بیماری کی ویکسین کی فراہمی اور تقسیم کی جائے گی۔ اس معاہدے میں ٹیکنالوجی کے تبادلے اور پاکستان میں جانوروں کے لیے ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم متعارف کرانا بھی شامل ہے۔ ایک اور مفاہمتی یادداشت ڈاکٹر ضیاء الدین ہسپتال اور شینزن ویبانگ ٹیکنالوجی کے درمیان طے پائی، جس کا مقصد طبی ٹیکنالوجی کے شعبے میں پروڈکٹ سروس سولوشن پر مبنی تعاون کا ماڈل تیار کرنا ہے۔ اس مفاہمت میں طبی ذہین روبوٹس کے کلینکل استعمال کو فروغ دینے پر توجہ دی گئی ہے تاکہ پاکستان کے طبی اور صحت کے نظام کی ترقی میں مدد مل سکے۔ اس موقع پر پاکستان اور چین کے درمیان 75 برسوں پر محیط دوستی پر مبنی ایک مختصر دستاویزی فلم بھی دکھائی گئی۔ امریکی وفاقی مواصلاتی کمیشن نے ایسے اقدامات کی منظوری دی ہے جن کے تحت ان ممالک کے جانچ اور تصدیقی اداروں کی اہلیت ختم کی جا سکتی ہے جن کے ساتھ امریکہ کا باہمی تسلیم کا معاہدہ نہیں ہے، جبکہ نام نہاد کور لسٹ میں شامل اداروں کو امریکہ میں ٹیلی کمیونیکیشن کاروبار سے روکا جائے گا۔ مزید اقدامات کے لیے عوامی آراء بھی طلب کی جائیں گی۔ ترکیہ کی وزارت خارجہ کے مطابق ترکیہ، برازیل، اردن، پاکستان، اسپین، ملائیشیا، بنگلہ دیش، کولمبیا، مالدیپ، جنوبی افریقہ اور لیبیا کے وزراء خارجہ نے مشترکہ بیان جاری کرتے ہوئے اسرائیل کی جانب سے گلوبل سموتھ فلٹیلا پر حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ جہازوں کا قافلہ غزہ میں انسانی بحران کی جانب عالمی توجہ مبذول کرانے کے لیے ایک شہری اور انسانی ہمدردی پر مبنی اقدام تھا۔ اسرائیل کا جہازوں پر حملہ اور عالمی پانیوں میں کارکنوں کو حراست میں لینا عالمی قانون اور بین الاقوامی انسانی قانون کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ بیان میں عام شہری کارکنوں کی سلامتی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اسرائیل سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ فوری طور پر ان افراد کو رہا کرے اور صورتحال کو مزید خراب ہونے سے روکے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔